آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کون ہے؟ نمبر 1 میری بیویاں ہیں، نمبر 2 آل علی، نمبر 3 آل عقیل، نمبر 4 آل جعفر، اور نمبر 5 آل عباس۔ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو کتنے خاندان ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں، اور 4 خاندان اور، آل علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، آل عقیل ان کا بھائی تھا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، نمبر 3 آل جعفر ان کی اولاد، اور نمبر 5 آل عباس۔ حضرت عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ ان 4 خاندانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ اہل بیت میں ان کو شامل کیا گیا، تو یہ اہل بیت۔ تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صرف حضرت علی اور ان کی اولاد نہیں، بلکہ باقی بھی کیا ہے؟ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اہل بیت میں صرف کون ہے؟ ہم 4 کو سمجھتے ہیں کہ 1 کو؟ عام مشہور کیا ہے؟ 1 کو ہی سمجھتے ہیں۔ تو 1 نہیں ہے، 4 3 اور بھی ہے۔ جہاں آل علی ہے وہیں پر آل عقیل بھی ہے، آل جعفر بھی ہے، آل عباس بھی ہے۔ لہذا یہ چاروں کے چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہے۔ تو جب بھی اہل بیت کی محبت کا نام آئے گا تو 1 خاندان سے محبت کرنی ہے کہ 4 سے؟ 4 سے۔ وہ آل علی ہو، آل عقیل ہو، آل جعفر ہو یا آل عباس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ لوگوں کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اعلان کیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وگرنہ اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن اعلان کر کے بتایا، امت کو سمجھایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ سارے ہمارے رسول ہیں لیکن بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک نبی کی فضیلت بیان کرنے سے دوسرے نبی کی فضیلت کم نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی ایک صحابی کی فضیلت بیان کرنے سے دوسرے صحابی کی فضیلت کم نہیں ہوتی۔ ہر صحابی کا اللہ کے ہاں اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے سب سے افضل وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی، اور ان میں سے بھی افضل وہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر لڑا، اور غزوہ بدر جن لوگوں نے لڑا ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو 10 صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، اور ان 10 میں سے بھی افضل وہ 4 ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ان 4 میں سے بھی افضل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب 4 خلفائے راشدین ہیں، اب چاروں میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن آج ہم ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کریں گے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے۔ تو چونکہ آج ہم سارے کے سارے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اہل بیت میں سے بھی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت آج ہم بیان کریں گے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، سارے کے سارے مسلمان ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب فضیلت بیان کرتا ہے، اتنی فضیلت اتنی فضیلت اتنی فضیلت کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو اللہ تعالی ہی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی درجہ دے دیتے ہیں۔ جو سارے اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط، یہ شرک چلا جاتا ہے۔
دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ جو غلو کرتے ہیں، شان کو بڑھاتے ہیں، ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخانہ ذہن رکھتے، برا ذہن رکھتے، اپنے دل میں کو حسد اور بغض رکھتے، ان کو ناسبی کہتے ہیں۔ لہذا جو غلو کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اپنے دل میں کوئی میل رکھتے ہیں، کوئی خار رکھتے ہیں، آپ کی فضیلت کو کم سمجھتے ہیں، یہ بھی گمراہ لوگ۔ پھر صحیح لوگ، ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ کہ جو تمام صحابہ کرام اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی فضیلت، وہی مقام، وہی مرتبہ دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں اقوال ارشاد فرمائے، جو وہی رکھتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ، یہ بالکل صحیح ہے اور یہ درست ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا تعلق اس تیسرے گروہ سے ہی، ہم نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کو اللہ ہی بنا دیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز انہی سے مانگنا شروع کر دیں، اور انہی کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اور نہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی شان میں اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخانہ ذہن، سوچ، فکر، عقیدہ، نظریہ رکھتا ہے، ہم ان میں سے بھی نہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ہم اسی عقیدے پر ہیں جو صحیح عقیدہ ہے، جو صحیح نظریہ ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کہ قرآن نے جو فضیلت بیان کی ہے ہم اس کو بالکل ویسے ہی مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ارشادات فرمائے، ہم ان کو بالکل ویسے ہی مانتے ہیں۔ اب وہ کیا ارشادات ہیں، وہ کیا احادیث ہیں، وہ آج ہم بیان کریں گے، لیکن ایک بات وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ ہم اہل الحدیث کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم ان کی شان نہیں بیان کرتے، ہم ان کی عظمت بیان نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا پیغام جو بھی سنے، ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، یہ ہم پر الزام ہے، یہ ہم پر تہمت لگائی گئی ہے۔ ہم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت میں سے آپ کی بیٹیاں ہوں، آپ کے داماد ہوں، آپ کے نواسے ہوں، ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ہر ایک کے فضائل کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان کو الحمدللہ ویسے کے ویسے ہی بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم غلو نہیں کرتے، بڑھاتے چڑھاتے نہیں ہیں۔ ہماری مسجدوں میں یا علی مدد نہیں لکھا ہوتا، ہم یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے، ہمارے گھروں میں، دکانوں پر کوئی علم نہیں لگا ہوتا، ہم کالا لباس پہن کے ہر سال محرم میں کوئی سوگ نہیں مناتے، ہم ان کے نام کی سبیلیں نہیں لگاتے، ہم ان کے نام کی قربانی نہیں دیتے، کھانا نہیں کھلاتے اور تقسیم نہیں کرتے۔ ہاں، ہم جب بھی کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کسی صحابی کے نام پر نہیں کھلاتے، ہم اللہ رب العالمین کے نام پر کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ صاف یہ ہے۔ لہذا آئیے ہم سے سنیے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، وہ ہم الحمدللہ بیان بھی کرتے ہیں اور ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہی کرنا جو تیرے نبی سے، تیرے نبی کی آل اولاد سے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا، اور یا اللہ انہی کے نقش قدم پر چلانا، انہی کے نقش قدم اور عقیدے پر زندہ رکھنا، اور اللہ انہی کے عقیدے، نظریہ، محبت پر ہمیں موت دینا۔
اور قیامت کے دن یا اللہ انہی کا ساتھ نصیب فرمانا اور انہی کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمانا، یہ ہماری اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ اب آئیے، اہل بیت کی بات ہوئی تو فضیلت بیان کرنے سے پہلے صرف ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت میں شامل کون کون ہے؟ اہل بیت میں شامل کون کون ہے؟ دیکھو بھائیو، ایک ہوتے ہیں حقیقی اہل بیت، ایک ہوتے ہیں اہل بیت میں جن کو شامل کیا گیا۔ جیسے کسی کے دو بیٹے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ لوگوں کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اعلان کیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وگرنہ اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن اعلان کر کے بتایا، امت کو سمجھایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، میں ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں۔ یہ عام بات ہے۔ تو جن کو شامل کیا وہ کون ہے؟ چونکہ آپ سب جانتے ہیں، بتاؤ، آدمی کی جو نسب چلتا ہے وہ نواسے سے چلتا ہے کہ پوتے سے چلتا ہے؟ بیٹے کی اولاد سے چلتا ہے کہ بیٹی کی اولاد سے چلتا ہے؟ کس سے چلتا ہے؟ یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے، فی البدیہہ بات ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آدمی کا نسب اور اس کا وارث اور اس کا خاندان، آگے اس کی نسل بیٹے کی اولاد سے چلتی ہے، بیٹی کی اولاد سے۔ لہذا حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور جو ان کی اولاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہیں۔ لہذا نواسے نواسیوں سے نسب نہیں چلا کرتا، کسے چلتا ہے؟ بیٹے سے، پوتے سے چلتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود نواسے ہونے کے ان کو اپنے کس میں شامل کیا؟ نسب میں شامل کر لیا، اہل میں شامل کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، نوٹ کرو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2408 حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کون ہیں؟ نمبر 1 میری بیویاں ہیں، نمبر 2 آل علی، نمبر 3 آل عقیل، نمبر 4 آل جعفر، اور نمبر 5 آل عباس۔ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو کتنے خاندان ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں، اور 4 خاندان اور، آل علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، آل عقیل ان کا بھائی تھا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، نمبر 3 آل جعفر ان کی اولاد، اور نمبر 5 آل عباس۔ حضرت عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ ان 4 خاندانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ یہ اہل بیت میں ان کو شامل کیا گیا، تو یہ اہل بیت۔ تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صرف حضرت علی اور ان کی اولاد نہیں، بلکہ باقی بھی کیا ہے؟ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اہل بیت میں صرف کون ہے؟ ہم 4 کو سمجھتے ہیں کہ ایک کو؟ عام مشہور کیا ہے؟ ایک کو ہی سمجھتے ہیں۔ تو ایک نہیں ہے، 4 3 اور بھی ہیں۔ جہاں آل علی ہے وہیں پر آل عقیل بھی ہے، آل جعفر بھی ہے، آل عباس بھی ہے۔ لہذا یہ چاروں کے چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہیں۔ تو جب بھی اہل بیت کی محبت کا نام آئے گا تو ایک خاندان سے محبت کرنی ہے کہ 4 سے؟ 4 سے۔ وہ آل علی ہو، آل عقیل ہو، آل جعفر ہو یا آل عباس۔ لہذا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اہل بیت میں یہ 4 خاندان شامل ہیں، اور 5ویں کون ہے؟ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں وہ آپ کو میں سنانا چاہوں گا، آپ ان کو سنیے۔ اور یہ جو سنا رہا ہوں یہ کتاب ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو ان کے جو بیٹے ہیں ان کی یہ کتاب ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل صحابہ، اس میں سے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو احادیث ہیں وہ آپ کو سناؤں گا۔ پہلی حدیث،
حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، یعنی جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوستی اور حضرت علی کی دوستی کو جمع کر دیا ایک چیز. لہذا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، تو لہذا ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار ہے. پیار دو وجہ سے، نمبر ایک تو وہ صحابی رسول ہے، نمبر دو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور آپ نے کہا جو مجھ سے محبت کرے وہ کس سے محبت کرے؟ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، کئی وجہ سے کرتے ہیں. خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تمام اہل ایمان کا خود دوست مقرر کر دیا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی. ہم آپشن نہیں دی کہ تم نے ان سے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی، نہیں، فرمایا اگر میں دوست ہوں تو پھر علی بھی، چونکہ میں مقرر کر رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، میں طے کر رہا ہوں، تو لہذا اس لیے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور ان سے دوستی کا اعلان کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری کیا ہے؟ دوستی ہے، وابستگی ہے، محبت ہے، عقیدت ہے. دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور آپ سے محبت نہ کرنا، بغض رکھنا، یہ نفاق ہے، منافقت ہے. لہذا پہلے میں نے آپ کو بتایا دو گروہ بنے، تین گروہ بنے. ایک گروہ کون ہے؟ جو غلو کرتا ہے ان کی شان میں، اور ایک کون ہے جو ان کی شان میں کمی کرتا ہے، اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو درمیان میں رہتا ہے. لہذا آگے حدیث آئے گی، اس میں آپ سنیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پائے گئے، گمراہ ہوگا. اب گمراہ کون ہوگا اس کا ذکر آگے آئے گا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اگلی روایت میں ہے عطیہ بن سعد سے روایت ہے کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے ابرو آنکھوں پر آ گئے تھے، یعنی کہ یہ جو ابرو ہے نا یہ ان کی آنکھوں پر ایسے آ گئے تھے، کھال لٹک گئی تھی، یعنی کہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے. ہم نے ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا. انہوں نے اپنے ایسے یہ ابرو اٹھا کر، یعنی آنکھیں مکمل کھول کر، اور پھر وہ فرمایا کہ وہ بہترین لوگوں میں سے، یعنی ایک صحابی گواہی دے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین لوگوں میں سے. اگلی حدیث ہے حضرت ابن ابی لیلہ سے، فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کو ماہوے گفتگو ہوا کرتے تھے، یعنی رات کو بات چیت کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سردیوں میں گرمیوں والا اور گرمیوں میں سردیوں والا لباس پہنا کرتے تھے. سمجھ آئی؟ گرمیوں میں سردیوں والا، سردیوں میں گرمیوں والا لباس پہنا کرتے تھے. اس کی خاص وجہ ہے. کسی نے مجھ سے کہا کاش آپ ان سے پوچھتے، دریافت کرتے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو میں نے اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو آپ نے تصدیق فرمائی کہ ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں، گرمیوں میں سردیوں والا، سردیوں میں گرمیوں والا لباس پہنتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن میری طرف کسی کو بھیجا مگر میری آنکھوں میں بیماری تھی، آشوب چشم میں مبتلا تھا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب یعنی تھوک مبارک وہ ڈالا اور دعا فرمائی، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی کی تکلیف کو دور فرما. اس دن سے مجھے نہ گرمی محسوس ہوتی ہے نہ سردی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ضرور جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے. لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا.
کتنی فضیلتیں اس میں اندر آ گئی. ان کو گرمی سردی نہیں لگتی تھی چونکہ ان کے جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک داخل ہو گیا تھا. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصدیق فرمائی بلکہ اطلاع دی کہ علی وہ شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے میں محمد محبت کرتا ہوں. یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ میں محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور جو قلعہ خیبر میں فتح نہیں ہو رہا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو فتح کر دے گا. تو لہذا صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ وہ شخص کون ہے، خوش نصیب کون ہے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر کے روانہ کر دیا. تو ثابت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. آگے چلیے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ لوگ میری محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے، بڑھانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ لوگ مجھ سے زیادہ بغض رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات، بعض لوگ ان سے کیا رکھیں گے؟ بغض، عداوت، دشمنی، انہیں برا بھلا کہیں گے، ان پر تنقید کریں گے اور ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. لہذا یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنا، قرآن پاک کی گستاخی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا، یہ بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈال دے گا. لہذا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، محبت میں غلو کرنے والا اور بغض رکھنے والا. محبت میں غلو کیا ہوگا؟ اور محبت میں غلو کیا ہوگا؟ یعنی جو بندہ حد سے زیادہ محبت کرے گا وہ بھی کہاں جائے گا؟ اور محبت میں غلو کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو میری ذات میں ایسے غلو مت کرنا، میری ذات کو ایسے بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا، ان کی ذات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. کیسے؟ بتاؤ، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں. لیکن وہ اپنی محبت میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ مقام. آخر میں کہتے ہیں ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور جب تک کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانے اس وقت تک وہ عیسائی نہیں ہو سکتے. لہذا عیسائی کب بنے گا؟ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے گا، تب وہ عیسائی بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے میری ذات میں ایسے مت بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. اب اگر ہم سے کوئی پوچھے بتاؤ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ سب لاتے ہیں. لیکن کسی عیسائی سے پوچھ کے دیکھو، وہ کہے گا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے نہیں مانتے جیسے عیسائی مانتے ہیں. تو عیسائی کیسے مانتے ہیں؟ تو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے ساتھ یہ کہے کہ بھئی جیسے تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی ویسے ہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسائی خوش ہو کے کہے گا ہاں اس مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے، مگر نہیں مانتے. ایسے ہی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم مانتے ویسے مانو. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑیاں بناتے ہیں، سارے خزانے اللہ نے ان کو دے دیے. اور وہ اس سے بھی آگے کیا مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر وہ انسان ہیں لیکن در حقیقت وہ اللہ ہی ہیں، وہ اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روپ دھار کر دنیا میں تشریف لائے. جیسا کہ بہت سارے ذاکرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے
پہلا دوسرا سارے آسمان، پھر آخر میں کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا جب ہاتھ نظر آ رہا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی دیکھا، انگوٹھی بھی دیکھی۔ آپ سوچ رہے تھے کہ یہ ہاتھ تو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، یہ ہاتھ میں نے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ ہاتھ جب غور کیا تو کس کا ہاتھ تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا۔ تو گویا کہ اس طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درمیان میں پردہ ہے، پردے کے اس طرف کون ہے؟ اور سمجھ نہیں آ رہی کہ بول نہیں رہے۔ ان کے نظریے کے مطابق پردے کے اس طرف کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی، حالانکہ وہ کس کی جگہ ہے؟ وہ تو اللہ کی جگہ ہے نا۔ تو اس کا مطلب اللہ کی جگہ پر، اللہ کی کرسی پر کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اللہ ہے۔ اب یہ کوئی عقیدہ رکھے، یہ محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جو میری محبت میں غلو کرے گا وہ بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو جو بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں ان کو اللہ ہی مان لے، لہذا وہ کیا ہے؟ محبت میں غلو کر رہا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، ان کے فضائل و مناقب کو نہ مانے، وہ شخص بھی کہاں جائے گا؟ وہ بھی جہنم میں، وہ منافق ہے وہ آدمی۔ لہذا ہم کون ہیں؟ نہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ بناتے ہیں، نہ نعوذ باللہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم ان کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسا اللہ نے ان کو بنایا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہذا ہم اسی راستے پر ہیں جو صراط مستقیم ہے، درمیانہ راستہ ہے، خیر الامور اوسطھا۔ لہذا ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نہ تو غلو کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسا اللہ نے ان کو بنایا، جو فضیلت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی کیا تو جانتا ہے کہ سابقہ لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ کبھی امام وکی ضحاک بن مزاحم سے حضرت علی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا تو جانتا ہے کہ سابقہ لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے قوم صالح کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹی تھیں۔ کیا تو جانتا ہے کہ اب بدترین کون ہوگا؟ کبھی راوی نے الفاظ بیان کیے ہیں کہ آنے والے لوگوں میں سب سے بدبخت کون ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارا قاتل۔ یعنی پہلے لوگوں میں سب سے بدبخت کون تھا؟ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پاؤں کو کاٹا۔ اور اس کے بعد آنے والے لوگوں میں بدبخت ترین انسان کون ہوگا؟ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرے گا؟ قتل کرے گا۔ اچھا اب یہ بتاؤ ایمانداری سے آپ کو پتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کس نے کیا تھا؟ وہ بندہ پہلے کس کے ساتھ تھا؟ سوال سمجھ آیا میرا؟ اور بھائیو وہ حضرت علی کا شیعہ تھا، اس نے جنگ جمل کس کے ساتھ لڑی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر جنگ صفین جب ہوئی وہ آپ کے پہلے تو ساتھ تھا لیکن پھر آپ سے الگ ہو گیا۔ پہلے کس کے ساتھ ہے؟ یعنی جب اختلافات شروع ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے۔ اب ان کا لشکر ان کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کس کے ساتھ چلے گئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وہ جنگیں ہو رہی، جنگ صفین ہونی تھی، جنگ جمل ہو چکی، لہذا اب جنگ جمل میں یہ شخص، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، نام یاد کرو کیا نام ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، آپ کا ساتھی تھا، آپ کا سپاہی تھا، بلکہ کمانڈر تھا، آپ کے زیر کمان جنگیں لڑ رہا تھا۔ لیکن جنگ صفین سے پہلے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی صحابہ کرام، ہمارے ساتھ بھی صحابہ کرام، تو دونوں آپس میں کیوں لڑے؟ کچھ لوگوں نے سلو کروانے کی کوشش کی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کچھ لوگ ہماری طرف سے
کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، دونوں مل کے بیٹھے اور وہ جو فیصلہ کر دیں گے اس کو علی بھی مان لے اور ہم بھی مان لیں، یہ فیصلہ ہو گیا۔ لہذا اس وقت کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے ناراض ہو کر ان سے الگ ہو گئے، اور ان کو کیا کہتے ہیں تاریخ میں؟ خارجی۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ خوارج، خارجی ان کو کہتے ہیں۔ لہذا یہ خارجیوں میں سے ایک شخص تھا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پری فتویٰ لگا دیا کہ علی اس فیصلے سے نعوذ باللہ کافر ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ بھی کافر، حضرت علی بھی کافر، اور جو لوگ ان کے فیصلے کو مانیں گے وہ بھی کافر۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے کس کے ساتھ ہے؟ تو یہ جو بدبخت ہے، یہ جو بدبخت ترین آدمی ہے، یہ پہلے کس کے ساتھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ لیکن وہی دماغ میں غلو تھا نا، وہی غلو تھا، لہٰذا یہ پھر الگ ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب گمراہ ہو گئے اور ہم صرف ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے تہیہ کیا کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا، اور اس نے پھر کوفہ کے اندر جا کر مسجد میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، اس نے چھپ کر وار کیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ تو یہ بدبخت ترین آدمی تھا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پہلے بنے، لیکن انہوں نے اللہ سفارش کی کہ اللہ میں جا رہا ہوں فرعون کے پاس، لہذا میری زبان میں کچھ لکنت ہے، کیوں نہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بطور وزیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے سفارش قبول کر لی، پہلے وزیر بنایا پھر اس کو نبی بنا دیا، تو لہذا وہ بھائی تھے اور پھر وہ نبی بھی بن گئے۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری تیری نسبت وہی بھائیوں والی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ حضرت جو ہارون علیہ السلام ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بن گئے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو لہٰذا تو میرے بعد نبی نہیں بن سکتا، باقی تیرے میرے ساتھ وہی نسبت۔ اچھا، بعض لوگ یہاں سے کیا نکالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نامزد کر دیا تھا نا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنیں گے، یہ جو کہہ دیا میرے بعد میرا بھائی ہے، اور ہارون علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا بن گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کیا بن گئے؟ نبی، لہذا منصب سنبھال لیا نا، تو لہذا نبی کا منصب پھر حضرت علی کو ملنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہاں سے یہ بات نکالتے جو کہ بالکل حقائق کے برخلاف، وہ تو نبی کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو خلافت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو ایک نسبت قائم کی، بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، ان کے بعد حضرت ابوبکر کو، ان کے بعد حضرت عمر کو کہتے تھے، لیکن حضرت علی بن ابی طالب کو 3 اعزازات سے نوازا گیا۔ کہتے ہیں ہم ان کو افضل سمجھتے تھے، لیکن حضرت علی کے 3 اعزاز ہیں، 3 ایسی فضیلتیں، 3 ایسے کام ہیں جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوئے، ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہیں مل سکا، اور اگر وہ مجھے ملتا تو میرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوتا، مجھے زیادہ پسند ہوتا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے نکاح ان سے کروایا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو جنم دیا۔ دوسری فضیلت، ان کے دروازے کے علاوہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ حالانکہ ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا ہوا تھا۔ ساری روایت کو ملائیں گے خلاصہ ہی نکلے گا۔ اور تیسرا، خیبر کے مقام پر ان کو جھنڈا دیا۔ یہ 3 فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں۔ اگلی روایت میں ہے حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن سعد بن ابی وقاص نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی۔ پھر جب سیدنا سعد کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کیا، ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ از خود وہ مجھے بیان کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ میں چھوڑ کر گئے تھے، آپ روانہ ہو گئے۔
تو اس پر حضرت سعد ناراض اور فرمایا یہ آپ کو کس نے بیان کی؟ میں نے ان کے بیٹے کا نام لینا اچھا نہیں سمجھا کہ وہ ان پر غصہ ہوں گے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں میں آپ کے ساتھ رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کے ساتھ تھی۔ امام سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ الفاظ بھی ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ الفاظ موجود۔ اکرمہ اور ابو یزید سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے ساتھ رخصت کیا تو اس وقت ان کے پاس بچھی ہوئی ریت تھی، تکیے، لوٹے اور مٹکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ جہاں لیٹنا ہوتا تھا وہاں کیا بچھائی ہوئی تھی؟ ریت بچھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ اس وقت تک اپنی زوجہ کے پاس نہ جانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پانی منگوایا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور چہرے پر چھڑکا، پھر فاطمہ کو بلایا تو وہ کپڑوں میں لپٹی ہوئی آئیں اور اپنی چادر میں باحیا حالت میں آئیں تو ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر شخص کے ساتھ کیا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ میرے خاندان میں اس وقت جتنے لوگ ہیں ان سب میں سب سے بہتر جو ہے میں نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے پیچھے کچھ سیاہی سی دیکھی، فرمایا کون؟ یعنی سایہ دیکھا، عرض کیا اسماء، فرمایا کیا اسماء بنت امیس؟ عرض کی جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ان کی بیٹی کے ساتھ آئی ہو؟ اسماء کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، وہ میرے نزدیک سب سے مضبوط عمل ہے۔ بعد ازاں آپ وہاں تشریف لے گئے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف چل پڑے اور دونوں کے لیے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ حجرہ میں داخل ہو گئے۔ اب اس میں کئی فضیلتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرما دیا علی تم میرے خاندان میں اس وقت سب سے افضل ہو، پھر دوسری بات حضرت فاطمہ کے ساتھ شادی کی، تیسری بات ان پر پڑھ کر کے پانی چھڑکا، تیسرا پھر ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل ہے جو شاید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے ثابت نہیں۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں اسی طرح کی روایت میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سن رکھی ہے، وہ محمد کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اس روایت کو چھپائے رکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہنا نہیں چاہتے تھے، یعنی کافروں سے مقابلہ ہے، جہاد ہونا ہے، تو لہذا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں اور جہاد کروں۔ آپ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مدینہ میں تو صرف کون لوگ ہیں؟ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، لہذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے اعزاز میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ تمہارا پیچھے رہنا بھی فضیلت سے کم نہیں ہے، پیچھے رہنا بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ میں آپ کو جو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں میرا ذہن تمہارے بارے میں وہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے کس کو چھوڑ کر گئے تھے قوم میں؟ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو لہذا میں تم پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنی جگہ مدینہ منورہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لہذا یہ بھی فضیلت سے کام نہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی جو مجھ سے الگ ہوا تو یقیناً اللہ اس سے الگ ہوا، اور جو تم سے الگ ہوگا تو بلا شبہ وہ مجھ سے الگ ہوگا۔
یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان سے اپنا تعلق ختم کر لینا، ان سے اپنا تعلق توڑ لینا، ان کا ادب احترام نہ کرنا، ان کے گستاخوں میں شامل ہو جانا، ان کو برا بھلا کہنے والوں میں شامل ہو جانا، یہ بہت بڑا عیب ہے، بلکہ بہت بڑی سزا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق اور رشتہ اور ناتا توڑ رہا ہے۔ یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی کسی صاحب ایمان آدمی کو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہونے کا لہذا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر یہ اعلان کرتے اور عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیرے راستے پر، تیرے نبی کے اہل بیت کے راستے پر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اسی پر مرنا چاہتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور تمام صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سعید بن زید کے پاس آ کر کہا مجھے حضرت علی سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، کیونکہ تم جنتی انسان سے محبت کرتے ہو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے حضرت سعید بن زید سے کہا میں ہر چیز سے زیادہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں، یعنی حضرت علی سے محبت اور حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، تم ایک جنتی انسان سے بغض رکھتے ہو۔ یعنی دونوں جنتی ہے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جنتی، تو تم محبت کرو گے ایک جنتی سے محبت کرو گے، اور اگر بغض رکھو گے حضرت عثمان سے تو ایک جنتی شخص کے بغض رکھو گے، دونوں جنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ میں شریک نہ ہوتے تو اپنے ہتھیار حضرت علی کو یا حضرت اسامہ کو عنایت فرماتے، یعنی آپ جنگ میں نہیں جا رہے لیکن آپ کی تلوار ہے، ڈھال ہے، نیزہ ہے، زرہ ہے، تو وہ کس کو دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیتے، لو بھئی یہ پہنو تم۔ اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا لیکن تلوار کس کی ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ طاقت اور قوت حضرت علی کی اور تلوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب اس قوت کے ساتھ نبی کی تلوار جس کافر پر پڑے گی انشاءاللہ وہ بچ نہیں سکتا ہے، چونکہ اس میں کئی فضیلتیں اور کئی طاقتیں اور قوتیں اللہ نے جمع کر دی۔ اسی طرح حضرت زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ولیہ اگر باز نہیں آتے تو میں ان پر ایسا شخص بھیج دوں گا جو مجھے اپنے نفس جیسا ہے، یعنی کہ ایک قبیلے کا ذکر کر کے کہا کہ اگر لوگ باز نہ آئے تو میں ایک شخص کو بھیجوں گا، وہ شخص مجھے ویسے ہی عزیز ہے جیسے مجھے اپنی جان عزیز ہے۔ تو گویا کہ میں اس کو بھیج کر یہی سمجھوں گا کہ میں خود ہی جا رہا ہوں۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جو مجھے اپنے نفس جیسا ہے، جو میرا حکم ان پر نافذ کرے گا، لڑنے والوں کو قتل کرے گا اور بچوں کو قیدی بنا لے گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ابھی کوئی حرکت نہیں کی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر فرمایا بھلا یہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس سے مراد آپ نہیں ہیں بلکہ اس کے مصداق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک گانٹھنے والے ہیں، یعنی جو بندہ حضور کے جوتے سیتا ہے وہ مراد۔ تو مراد کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس سے مراد ہے۔ ریاح بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وسیع میدان میں وفد آیا اور کہا اے ہمارے سردار السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم تو عرب لوگ ہو، میں تمہارا سردار کیسے ہوا؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم کے موقع پر سنا تھا، آپ فرما رہے تھے جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ ریا کہتے ہیں جب وہ لوگ چلے گئے تو میں ان کے پیچھے چل دیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ انصار کا گروہ تھا جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، یعنی انہوں نے آ کر کہا اے ہمارے سردار، یعنی انصاریوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا سردار کہہ کر پکارا، اور اس کی دلیل کیا دی کہ ہم نے غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا۔ تو اس کا مطلب سارے صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کو مانتے تھے، سب اس کو تسلیم کرتے تھے، اور کون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو وہ نہ مانے اور نہ تسلیم کرے، ان کے سامنے سر نہ جھکائے، تو وہ گویا کہ
پھر اس بات سے انکار نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کا انکار کر رہا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ علی بن ربیعہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے میری ملاقات ہوئی، وہ اس وقت مختار سقفی کے پاس سے ابھی آئے ہی تھے یا ان کے پاس جانے والے تھے، تو میں نے ان سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آگے حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن اور ایک میرے اہل بیت، لہذا میں اپنے اہل بیت اور قرآن تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لہذا قرآن کا بھی احترام کرنا، قرآن کی بات ماننا، اور میرے اہل بیت کا بھی احترام کرنا، ان کی بھی عزت کرنا۔ لہذا ہم آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت سے ہیں اور صحیح معنوں میں سادات گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور وہ دین اسلام پر قائم اور دائم ہے، آج بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں، وہ آج بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ ہماری تو اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم آج بھی 1450 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد پر درود نہ بھیجیں۔ چونکہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ہم تو اپنی نماز میں آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، اور جب تک یہ درود ابراہیمی کوئی شخص نماز میں نہیں پڑھتا ہے اس شخص کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم تو آج بھی الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہیں اور وہ صحیح عقیدے اور اپنے نظریے پر ہیں، ان میں سے کوئی شخص گمراہ نہیں ہوا اور شرک اور کفر پر نہیں لگا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اس نے اپنا راستہ الگ نہیں بنایا ہے، لہذا ہم اس کو آج بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو سعادت سمجھتے ہیں اور اس سے دعا کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں اور ان سے باقاعدہ قصد کر کے ملنے کے لیے جاتے ہیں، لہذا ہم آج بھی پورا احترام کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے سادات میں سے کوئی اصل ہو، ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہ ہو، چونکہ بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور سادات بننے کا ٹھپا اپنے اوپر لگا لیا ہے، حالانکہ کسی کا تعلق کسی مراسی سے ہے، کسی بھانڈ سے ہے، کسی گانے بجانے والے سے ہے، کسی کا تعلق کسی ذات سے ہے، لیکن پیسے کمانے کی چکر میں وہ پیر بنے پھرتے ہیں اور شاہ بنے پھرتے ہیں اور سادات کا سابقہ اور اللہ کا اپنے ساتھ لگا کر لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں اور لوگوں کی عزت بھی لوٹتے ہیں۔ ہاں ایسے تمام لوگوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہاں جو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آؤ اپنا شجرہ نسب دکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اپنا نسب ثابت کرو۔ اللہ کی قسم آج بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اپنے آپ سے زیادہ احترام کرتے ہیں، چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، اور ان کا احترام کرنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسرے میرے اہل بیت، لہذا اہل بیت کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ علی ذالک، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ان کا احترام کرتے ہوئے اللہ زندہ رکھے، اور اس کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ میں اپنے باپ علی کے ساتھ تھا جب سیدنا عثمان محصور تھے، ایک شخص نے آ کر کہا امیر المومنین کو شہید کیا جائے گا، ایک دوسرے نے آ کر بھی کہا امیر المومنین ابھی اسی وقت شہید کیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی فوراً کھڑے ہوئے، میں نے کسی اندیشے کے پیش نظر ان کو روکا تو فرمانے لگے مجھے چھوڑ دو، تیری ماں نہ رہے۔ جب سیدنا علی وہاں پہنچے تو وہ شخص حضرت عثمان کو شہید کر چکے تھے، یہ حالت دیکھ کر واپس اپنے گھر آئے اور دروازہ بند کر دیا، پیچھے سے لوگ آئے، دروازے کو دستک دی اور سب اندر آ کر کہنے لگے وہ تو شہید ہو چکے ہیں، اب لوگوں کو خلیفہ کی ضرورت ہے اور آپ سے بڑھ کر اس کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میرا ارادہ نہ کرو، یعنی مجھے خلیفہ بنانے کا ارادہ نہ کرو، البتہ تمہارے لیے میرا وزیر بننا امیر بننے سے زیادہ بہتر ہے۔
یعنی میں وزیر بنوں یہ زیادہ بہتر ہے اس سے بہتر کہ میں کیا بنوں؟ امیر بنوں. یعنی میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا، میں وزیر بننا چاہوں گا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. لوگوں نے دوبارہ کہا اللہ کی قسم آپ سے زیادہ کوئی اس کا حقدار نہیں، اگر تم اس پر اصرار کرتے ہو تو میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا بلکہ مسجد جاؤں گا اور جو چاہے آ کر مجھ سے بیعت کر لے. راوی کہتے ہیں پھر آپ مسجد تشریف لائے، وہاں سب کے سامنے لوگوں نے ان کی بیعت کی. یاد رکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تو ان کی شہادت کے بعد تمام اہل اسلام، وہ بنو امیہ کے ہوں، حضرت امیر معاویہ ہو، ان کا خاندان ہو، یا انصار ہو، مہاجرین ہو، کوئی بھی ہو، سب کا اس بات پر مکمل اتفاق تھا کہ خلافت کے حقدار کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اختلافات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، باوجود اس کے اپنے پورے دور میں جب تک حضرت علی رضی اللہ تو زندہ رہے یہ نہیں کہا کہ خلافت کا حقدار میں ہوں. یہ دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، یہ نہیں کہا انہوں نے، نہ اس کا مطالبہ کیا کہ لہذا میرے ہاتھ میں بیعت کرو، یہ نہیں کہا انہوں نے. لہذا اگر کوئی کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، الزام لگا. ہاں وہ یہ کہتے تھے خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. بلکہ وہ تو یہ بھی کہا کرتے تھے جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا کہتے مجھ سے نہ پوچھو، یہ مسئلہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو. یہ صحیح روایت کے اندر موجود ہے. لہذا حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے، اس وقت حضرت علی مسجد میں تھے. لوگوں نے حضرت طلحہ سے بیعت کرنی چاہی تو حضرت علی نے اپنے گھر جانے کی ارادہ کیا. ان کو ایک قریشی آدمی جنازہ گاہ کے پاس ملا اور کہا دیکھو اس شخص کو جس نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر کے اس کی حکومت لوٹ لی. راوی کہتے ہیں سن کر حضرت علی واپس مسجد میں آ کر ممبر پر چڑھے تو کسی نے کہا دیکھو یہ علی ممبر پر تشریف فرما ہے. تو سارے لوگوں نے ان کی طرف مائل ہو کر بیعت کرنے لگے اور حضرت طلحہ کو چھوڑ دیا. یعنی سارے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے. کوئی ایک بندے کو بھی اعتراض اشکال بالکل نہیں تھا چونکہ وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے. حضرت ابو رجاء الطاردی فرماتے ہیں تم سیدنا علی اور ان کے اہل بیت پر لعن طعن مت کرو. بنو حجیم سے تعلق رکھنے والا ہمارا ایک پڑوسی جو کوفہ سے آیا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا دارالخلافہ کس کو بنایا تھا مدینہ چھوڑ کر؟ کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابوبکر کے دور میں دارالخلافہ کہاں رہا؟ مدینہ. حضرت عمر کے دور میں دارالخلافہ کہاں رہا؟ مدینہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں دارالخلافہ کہاں رہا؟ مدینہ. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے کہاں منتقل کیا؟ کوفہ. تو اس کا مطلب ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سارے کہاں چلے گئے؟ کوفہ. تو یہ کوفہ سے آیا. اس نے کہا دیکھو اس فاسق ابن فاسق کو یعنی سیدنا حسین کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. اب یہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فاسق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاسق کون کہہ رہا ہے؟ کہاں سے آئے شخص؟ کہاں سے آیا؟ اس لیے میں لفظ بول رہا ہوں بار بار. کہاں سے آیا؟ تو کوفہ دارالخلافہ تھا. اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دینے والے، نعوذ باللہ فاسق کہنے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے، ان کو قتل کرنے والے، بلا کر کے دھوکہ دینے والے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے والے، خط لکھنے والے اور بے یار و مددگار چھوڑ دینے والے، ان تمام کا تعلق کہاں سے ہے؟ کوفہ سے. یہ شام سے نہیں آیا کوئی شخص. شام سے آئے ہوئے شخص نے برا بھلا نہیں کہا. لہذا یہ وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، فتنہ باز لوگ ہیں. یہ کوفی لوگ ہیں. اس لیے کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتا. لہذا اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس ظالم نے یہ کہا. راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس شخص کی دونوں آنکھوں میں 2 آسمانی انگارے مارے جس سے وہ اندھا ہو گیا. ظالم اللہ نے اسی موقع پر ہی اس کو کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا. مار پڑی اس پر اللہ جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو نعوذ باللہ فاسق کہنے والا. لہذا لیکن تھا یہ کوفی. نوٹ کرنے والی بات یہ کسی شامی میں یہ جرت نہ ہوئی. لوگ تو کہتے ہیں نا شام والے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر شب و ستم کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو برا بھلا کہتے تھے. نہیں، یہ قتل کرنے والے بھی انہی میں سے تھے، بلانے والے بھی انہی میں سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دھوکہ دینے والے اور آپ پر زبان تانے دراز کرنے والے، ان سب کا تعلق کوفے سے.
اور کوفی لا یوفی. اور اس بات کا اعتراف تو شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں. یہ آپ کا بڑا میسنا سا بندہ یہ جواد نقوی یہاں پہ رہتا ہے، یہ چندرائے روڈ پر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اندر سے پوری وہ صحابہ کرام سے بغض اور عداوت اور دشمنی رکھتا ہے. جیسا کہ ابھی اس نے حالیہ انٹرویو میں کیا کہا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ شخص احترام کے لائق نہیں ہے، وہ شخص احترام کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ شخص. نعوذ باللہ من ذالک. آخری روایت سن لیجئے، باقی فضائل میں حدیثیں تو اور بہت ساری ہیں لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے. ہاں جی، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بقیہ فضائل بیان کریں گے. ربیع بن خیثم سے روایت ہے کہ ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ تذکرہ ہوا تو فرمانے لگے میں نے ان سے بغض رکھنے والوں کو بغض میں بہت شدید پایا، ان سے محبت کرنے والوں کو اس میں غلو کرتے پایا، لیکن میں نے ان کے فیصلوں میں کسی کو اختلاف کرتے ہو نہیں پایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو حکمت دی گئی یقیناً اسے خیر کثیر عطا کی گئی. یعنی یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت ہے کہ جو لوگ ان کے موافق ہو یا مخالف ہو لیکن ان کا علم کا اعتراف سب کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کا احترام سب کرتے ہیں. جیسا کہ ان کا ایک فیصلہ بڑا معروف ہے کہ ایک شخص آیا اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک خاتون آئی، اس کا خامد آیا اور خامد نے کہا جناب یہ میری بیوی ہے لیکن اس میری بیوی نے زنا کیا تھا اور اس کے ماں باپ نے مجھے بتایا نہیں تھا، اور جب میرے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو اس کے پیٹ میں بچہ تھا تو لہذا یہ بچہ میرا تو نہیں. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جی 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا اور بچہ ناقص الخلقت نہیں ہے، بچہ پورے کا پورا ہے. بھی 6 مہینے کا بچہ ہوگا اگر تو ظاہر بات ہے اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ پورے نہیں ہوں گے، ناقص ہوگا، لیکن بچہ پورا ہے تو لہذا میں نے تو اس کے ساتھ جب شادی کی ہے تو اس وقت اس کے پیٹ میں بچہ تھا تو اس نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا یہ سارے دلائل سن کر کے اس کی بات کو صحیح مانا گیا اور کہا گیا جاؤ بھی اس کو سزا دے دو. آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی یہ مسئلہ ہے، یہ خاتون ہے، اس کے ہاں 6 مہینے بعد بیٹا پیدا ہوا، شادی کے بچہ پیدا ہوا ہے، لہذا اس کو سزا دی گئی ہے، اس کے خامد کا اس پر الزام یہ ہے. کہا صرف یہی بات ہے، الزام ہے، کوئی گواہ ہے؟ کہا جی گواہ تو نہیں. کوئی اور پکا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں. یعنی صرف اور صرف 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، صرف یہی دلیل ہے، اور کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر سزا دی جا رہی ہے. کہا ہاں. تو کہا پھر اس عورت کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ بچہ جو ہے حلال کا ہے، اس عورت نے کوئی زنا نہیں کیا ہے. سب حیران ہے کہ فیصلہ بدل گیا، پہلے فیصلے کے بالکل الٹ فیصلہ ہے. تو آپ نے پھر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت 30 مہینے ہے. ایک آیت میں ذکر ہے دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت کتنے مہینے؟ 30 مہینے. اچھا دوسری آیت میں تفصیل ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کتنے سال؟ حولین کاملین، 2 سال. تو 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو 2 کے کتنے ہو گئے؟ 24. تو 30 میں سے 24 نکال تو باقی کتنے بچے؟ 6. تو اس کا مطلب 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت کتنی ٹھہری بھی؟ 6 مہینے. تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ جو ہوتا وہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ صحیح ہے. لہذا قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ان کو سمجھایا، بتایا اور وہ فیصلہ واپس ہوا. اور بعد میں صحابہ کرام کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لی. تو یہ ہے ان کا فہم، یہ ہے علم، یہ ہے قرآن پر ان کی بصیرت اور گرپ، یعنی قرآن سے مسائل کو حل کرنا. تو اسی لیے کہا کہ ان کے موافق ہوں یا مخالف ہوں، ان کی ذات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب وہ فیصلہ فرما دیتے تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی فتویٰ صادر کر دیتے تھے، لہذا پھر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، چونکہ وہ کس پر ہوتا تھا؟ وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہوتا تھا، لہذا ان کا فیصلہ سب کو تسلیم ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل اولاد پر
آپ کے نواسوں پر، آپ کے دامادوں بیٹیوں پر اور تمام صحابہ کرام پر اللہ کروڑ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فضائل و مناقب کو تسلیم کرنے، ماننے، آگے بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی مشن پر، عقیدے پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پر اللہ ہمیں موت دے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں انہی کے ساتھ اٹھائے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو بلا جھجک پوچھ سکتا ہے۔